اب اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ نیند میں وہ کچھ دیکھے جو وہ چاہتا ہے، جس سے اس کا دل چاہتا ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے کسی بندے کے کوئی رشتہ دار، کوئی بڑا، کوئی دادا جی، کوئی ابا جی، کوئی اماں جی، کوئی رشتہ دار، کوئی ایسا بندہ جو اس دنیا سے چلا گیا ہے یا نہیں ہے یا دور ہے، چاہتا ہے ملاقات کرے، یا اس کے علاوہ کوئی چاہتا ہے کہ انبیاء سے ملے، کوئی چاہتا ہے کوئی اور اچھی بات چاہتا ہے، کئی باتیں ہو سکتی ہیں، ہاں ویسے ہی مری کی سیر کرنا چاہتا ہے ہیں جی، چلے مری کی نہ صحیح امریکہ کی سیر کرنا چاہتا ہے، ہاں جو دل چاہتا ہے اس کا کہ وہ دیکھے خواب میں، تو اس کے لیے نسخہ یہ ہے کہ آپ سونے سے پہلے سورہ واللیل کو 15 دفعہ پڑھ لیں، 15 دفعہ سورہ واللیل کو پڑھیں اور رات کو سو جائیں آرام سے وضو کر کے، انشاءاللہ باذن اللہ آپ وہ دیکھیں گے جو آپ چاہیں گے، ہیں جی۔ تو نسخہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ جو ہے روزانہ وضو کریں، 15 دفعہ سورہ واللیل پڑھیں اور اپنا جو ہے پسند کا کلپ دیکھ لیں ہے تو صرف دیکھنا ہی ہے جی تو کیا ہے کہ آپ دیکھیں یہ ہوتا ہے، ہاں یہ کرنے والے کرتے ہیں اور وہ ان چیزوں تک جاتے بھی ہیں۔ تو البتہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، دیکھیں یہ صرف مقتضی والی بات ہے، ٹھیک ہے، مانع نہ ہو تو تب ہے، کبھی کبھار کسی انسان میں کوئی مانع ہوتا ہے، کوئی رکاوٹ ہوتی ہے اس کے عمل، مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس چائے بنانے کے سارے وسائل موجود ہیں، ٹھیک ہے، تو مقتضی تو موجود ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب سے آپ یہ چائے بنانا چاہتے ہیں، آپ کا مہمان آئے ہوئے ہو، آپ ادھر سے اٹھ ہی نہیں سکتے اور اس کے ساتھ بزی ہیں، بیٹھے ہیں، چائے کب کرنا ہے میں، ہاں بس مقتضی تو موجود ہے، سارے چیز اسباب موجود ہیں، لیکن وہ جو رکاوٹ ہے، ہاں جی، اس کی وجہ سے تو یہ بھی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے، بعض لوگوں میں کوئی خاص رکاوٹ کسی وجہ سے آ جائے تو وہ اور ہے، نہیں تو یہ جو چیز لکھی ہوئی ہے یا جو بتائی جا رہی ہے یہ ایسے ہوتا ہے۔ اس کے بعد البتہ برائی نہ دیکھے گا، یہ بھی لکھا ہوا ہے ہاں کہ وہ اچھائی دیکھے گا، برائی نہ دیکھے گا۔